کہ عمران خان یو ڈینائی کریں گے علی امین گنڈا صاحب، لیکن میرے پاس اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ کس پہ؟ جو علی امین گنڈا صاحب کے خلاف احتجاج ہوا ہے، عمران خان صاحب اس پہ خوش ہوئے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں، کتنے مہینوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ آگے نکل گئے، آپ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تیسرا، عمران خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو جا کے بتا دو کہ میں باہر آ کے تمہیں ٹکٹ دینا بھی چاہوں گا تو لوگ مجھے ٹکٹ نہیں دینے دیں گے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی پارٹی یہ سمجھتی ہے، پارٹی کی فیصلہ سازوں کی اکثریت وہ کہتے ہیں خان صاحب 2 قدم پیچھے ہٹیں، اداروں کے ساتھ بات چیت کریں۔ عمران خان کیا سمجھتے ہیں؟ عمران خان کہتے ہیں کہ جناب اس لڑائی کو ایک سٹیپ اور آگے لے جائیں۔ وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنی بہنوں کو کہتے ہیں کہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ نیپال، بنگلہ دیش اور سری لنکا والے ہوں گے۔ اچھا، جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ یار یہ خان صاحب اندر بیٹھ کے کن خیالوں میں ہیں۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک میں سیاسی استحکام آ چکا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ دیکھ لینا کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کو اس وقت دیکھ لیں، اوور آل آپ دیکھ لیں، آپ حکومت کو آپ دیکھ لیں، آپ اچھا چلیں آپ چھوڑ دیں اس بات کو، چھوڑ دیں کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے یا عمران خان کیا کہہ رہے ہیں، ان چیزوں کو آپ چھوڑ دیں۔ کل سے آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، وہ نورا کشتی بھی ہو سکتی ہے ویسے۔ نہیں، وہ نورا کشتی بھی ہو سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں، میں تو خود ہی ایک سمجھتا ہوں کہ نورا کشتی ہے۔ بلاول اور مریم ایک دوسرے، اس سے دونوں کو فائدہ ہے نا، کہ بلاول بھی اس کی بھی ذرا تھوڑی سی ایک برانڈنگ کی کوشش ہو رہی ہے اور مریم کی بھی برانڈنگ کی کوشش ہو رہی ہے، اور لگ رہا ہے کہ یار یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اپوزیشن پارٹی ہیں، اور ایک میڈیا کو بھی ایک ٹاپک مل جائے گا ڈسکس کرنے کے لیے۔ لیکن آپ ایک عام پاکستانی یا ایک بزنس مین کے حوالے سے دیکھیں نا، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ آپ یہ نور کشتی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار جو اقتدار میں 2 پارٹی ہیں۔ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جب سے عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کے دفتر سے گئے ہیں، صدیق جان سے جب بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی، وہ کہتا نہیں ہے، تو مطلب آپ کیوں لگتا ہے کہ 3.5 سال سے اس ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں، تو پھر ملک چل کیسے رہا ہے؟ اچھا، دیکھیں کہیں نہ کہیں بہت چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ سیاسی استحکام نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ سیاسی استحکام نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کہ جیسے ہی 9 اپریل کے بعد عمران خان نے اسمبلیاں چھوڑ دیں، پھر انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دیں، پھر نگران سیٹ اپ کے اوپر جو رولا پڑا رہا، پھر الیکشن جس طرح سے ڈیلے ہوا، پھر 8 فروری کا الیکشن ہوا، اس الیکشن پہ جو سوال، مطلب آپ کون سا ایسا لمحہ ہے جس میں ایسا لگا کہ یار ساری چیزیں بس ٹھہراؤ آ گیا اور اب سیاسی استحکام آ گیا ہے یا آنا شروع ہوا ہے؟ یہ تو کسی بھی وقت نہیں ہوا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں، جوڈیشری کے اندر کیا چل رہا ہے، پولیٹیکل کیا چل رہا ہے، وکلا کے اندر کیا چل رہا ہے، سیلاب کی صورتحال آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آپس میں بیانات دیکھ لیں، اڈیالہ سے جو بیانات آ رہے ہیں وہ دیکھ لیں، تو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے، کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے؟ وہاں تو سب سے بڑی جماعت ہے اور میرے خیال میں 80% شاید ان کے۔ دیکھیں کے پی کے میں حکومت بھی تحریک انصاف ہے اور اپوزیشن بھی تحریک انصاف ہے۔ اپوزیشن بھی تحریک انصاف ہے نا۔ مجھے ایک بات بتائیں، علی امین گنڈا صاحب وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے، ان کی اپوزیشن کیا مولانا فضل الرحمان کی جماعت کر رہی ہے؟ کیا اے این پی کر رہی ہے؟ کیا نون لیگ کر رہی ہے کے پی کے کی؟ او بھائی ان کی اپوزیشن بھی ان کے اپنے ہی لوگ کر رہے ہیں نا، ان کے اپنے ہی لوگ ان کی اپوزیشن کر رہے ہیں، وہ ان کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، وہ ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں کے پی کے کیونکہ بہت زیادہ جاتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، میں نے ایک چیز کے پی کے میں دیکھی ہے کہ کے پی کے میں جو اپوزیشن ہے وہ بھی پی ٹی آئی خود ہے، یعنی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کے پی کے میں تو وہاں بھی پی ٹی آئی کے ہی لوگ پہنچتے ہیں، اپوزیشن نہیں پہنچتی۔ وہ اپوزیشن پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ اپوزیشن علی امین گنڈا پور کی ہے؟ دیکھیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب کی ہے، لیکن وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پبلک سینٹیمنٹس حکومت کے اگینسٹ ہوتے ہیں، لیکن ان کو بھی کیپچر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو 2 وزیروں کے استعفے کا معاملہ تھا، یہ دیا گیا، دلوایا گیا، لیا گیا، یہ کیوں؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب نے ان دونوں کو یہ کہا کہ مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ میں آپ کو ہٹا دوں، مجھے عمران خان نے کہا کہ میں آپ سے استعفے لے لوں اور آپ کو وزارتوں سے فارغ کر دوں، لیکن ان دونوں کو کہا ٹھیک ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو فارغ نہ کروں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے محکمے چینج کر دوں۔ انہوں نے کہا جی آپ کا بہت شکریہ، یہ ہمارے استعفے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو ہٹا دو تو پھر یہ استعفے پڑے ہیں۔ اب ان کا پوائنٹ آف ویو، میری ان سے بات نہیں ہوئی لیکن ان کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب پتہ نہیں انہوں نے عمران خان کو ایسا کیا جا کر خان نے یہ کہا ہے آپ کی اطلاع کے مطابق؟ دیکھیں ہمارے پاس عمران خان کی بات جس کو ہم قابل اعتماد، قابل بھروسہ سمجھتے ہیں، وہ بات ہے جو علیمہ خانم آگے کرتی ہیں۔ علیمہ خانم نے تو ایسی کوئی بات ابھی تک اس لیے نہیں کی کیونکہ یہ معاملہ ہی آج بنا ہے، تو اب اگر ان کی کل جو ہے وہ ملاقات ہوتی ہے عمران خان سے
تو وہ ضروری عمران خان سے پوچھیں گے, عمران خان بتا دیں گے. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جا کے کہا ہو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ 2 منسٹر مجھے نہیں کرنے دیں. کچھ اطلاعات یہ بھی تو چلی نا سوشل میڈیا پہ, وہ کہا گیا کہ علی امین نے کہا, آپ جلسے میں گئے تھے شاید, جی تو جلسے میں جوتے بھی اچھالے گئے جب علی امین صاحب مائک پر رائس پر پہنچے, ایسا ہوا تھا نا؟ بالکل ہوا تھا. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا کہ یہ جو میرے خلاف جو جلسے میں جوتے اچھالے گئے, جوتے دکھائے گئے, وہ ان 2 لوگوں نے کی کارستانی ہے, ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ عمران خان یو ڈینائی کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب, لیکن میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش ہوئے ہیں. عمران خان صاحب اس پہ بہت خوش ہوئے ہیں. کس پہ؟ جو علی امین گنڈا پور صاحب کے خلاف احتجاج ہوا ہے, عمران خان صاحب اس پہ خوش ہوئے ہیں. بلکہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں, کتنے مہینوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ آگے نکل گئے, آپ لوگ پیچھے رہ گئے. یہ بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو کل کیا نا. میں نے تو جس دن میں جلسے میں گیا, اور وہ آپ اگر اس کو یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, جے کے پوائنٹ کے نام سے جہانگیر خان ہے جن کا یوٹیوب چینل ہے, انہوں نے میرا انٹرویو کیا وہاں پہ. جب میں جلسہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں تو میں نے اس انٹرویو میں ان کو یہ بات کی. میں نے ان کو 3 باتیں اس میں بتائیں. میں نے ایک بات اس میں یہ بتائی کہ عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ عوام آگے نکل گئی ہے, تم لوگ پیچھے رہ گئے ہو. دوسرا, عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنی بہنوں کو کہا کہ جا کے ان کو بتا دو کہ تم لوگ اپنی سیاسی قبریں کھود رہے ہو. تیسرا, عمران خان صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو جا کے بتا دو کہ میں باہر آ کے تمہیں ٹکٹ دینا بھی چاہوں گا تو لوگ مجھے ٹکٹ نہیں دینے دیں گے. ٹھیک ہے, بلکہ عمران خان What is meant by this کہ لوگ آگے نکل گئے قیادت پیچھے رہ گئے, ہاں یہ بہت بات چل رہی ہے. یہ بات, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ لوگ مزاحمت چاہتے ہیں اور پارٹی کے لیڈرز مزاحمت کرنے کو تیار نہیں ہیں. What is meant by that مزاحمت؟ مطلب یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہیں, آنا چاہتے ہیں, اور قیادت نہیں آنے دے رہی. ٹھیک ہے, اس میں دو یہ تو آپ کا اوپینین. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کا مطلب یہ کہ اداروں کو گالی دو, فوج کو گالی دو, اسٹیبلشمنٹ کو برا کہو, نام لے کے برا کہو. عمران خان تو اس طرح کی مزاحمت چاہتے ہیں نا. دیکھیں ایک ہے کہ عمران خان کا جو ٹویٹ آتا ہے نا, ٹھیک ہے, اس میں براہ راست فوج کی قیادت کا ذکر ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے, اور عمران خان اس میں کہتے بھی ہیں کہ آپ اس کو ری ٹویٹ کریں. اچھا, ایک اب یہاں پہ نا عمران خان صاحب کا نا ایک اختلاف ہے اپنی پارٹی کے ساتھ. جو باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے نا, وہ کیا سمجھتی ہے, یعنی آپ وہ پبلکلی تو کبھی بھی آگے بات نہیں کہیں گے, لیکن آپ کبھی پی ٹی آئی کے جو لوگ جو عمران خان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرتے, جب آپ ان سے بات کرتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جتنی بھی توقعات رکھی ہوئی تھیں کہ جی یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا, وہ کہتے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کی ڈیل ہوئی, جو امریکہ کے پاکستان اتنا قریب آ گیا, وہ کہتے ہیں امریکہ سے بھی کچھ نہیں ہوا, سعودی عرب سے بھی کچھ نہیں ہونا. یہ 2 ملک ہیں نا جن سے کوئی بڑا بریک تھرو ہوتا تو ایک مطلب عمران خان کے لیے کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جب یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ عدالتوں کے ذریعے بھی باہر نہیں آ سکتے, پھر وہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ 3 سال میں ہم نے اتنی مار کھا لیا ہے, ہم حلقوں میں جو ہمارے انویسٹر تھے, جو ہم پہ پیسہ لگاتے تھے, ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے, ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں, ان کا کاروبار تباہ ہو گئے ہیں. تو اب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں کہ اگر ہم نے کسی کو لانا ہے, مطلب 5 گاڑیاں بھی لانی ہے ساؤتھ پنجاب سے آپ نے پشاور, تو آپ کو 3-4 لاکھ روپے چاہیے. وہ یہ کیا کہتے ہیں, میں اس کو کنکلوڈ کر لوں اس بات کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. عمران خان صاحب کی پارٹی یہ سمجھتی ہے, 2 پارٹی کی فیصلہ سازوں کی اکثریت, وہ کہتے ہیں خان صاحب 2 قدم پیچھے ہٹیں, اداروں کے ساتھ بات چیت کریں, 2 باتیں اپنی منوائیں, 3 ان کی مانیں, کیونکہ ہم اس وقت کمزور وکٹ پہ ہیں. یہ باہر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا یہ خیال ہے. عمران خان کیا سمجھتے ہیں, عمران خان کہتے ہیں کہ جناب اس لڑائی کو ایک سٹیپ اور آگے لے جائیں. وہ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ اپنی بہنوں کو کہتے ہیں کہ میں پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ حالات جو ہیں وہ نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا والے ہوں گے. اچھا, جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کہتی ہے کہ یار یہ خان صاحب اندر بیٹھ کے کن خیالوں میں ہیں, کن خوابوں میں ہیں, یہ پاکستان ہے, یہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا. تو اچھا, وہ ایک اور بات کرتے ہیں, جیسے میں نے ایک ان کے لیڈر سے بات کی, اس نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, 2200 ارب کا 1 سال میں کسانوں کا نقصان ہوا ہے. کسان تنظیمیں لے آتی نا لوگوں کو, ہمیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم کمپرومائزڈ ہیں, ٹھیک ہے, وہ کسان لے آتے نا. انہوں نے کہا 5 جج سپریم کورٹ جا رہے ہیں, وکلا کو کہنا تحریک چلا لیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں اتنے مذہبی ایشوز آئے ہیں, کہیں نا مولویوں کو نکل آئیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت ماحول ایسا نہیں ہے, خان صاحب کو 2 قدم, وہ اب مسئلہ کیا ہے کہ خان صاحب اور ان کی لیڈرشپ ایک بیچ میں نہیں رہے.